الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأزواجه وذرياته وصحبه الهاديين المهديين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إله واحدا ونحن له مسلمون. حضرات گرامی، آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے سابق جنرل سیکریٹری حضرت مولانا منت اللہ رحمانی صاحب ایک وفد کے ساتھ روس گئے. آپ جانتے ہیں کہ روس کا الحاد بددینی نہیں بلکہ دین سے بغاوت، دین پہ پابندی اور اہل ایمان سے عقیدے کی دشمنی، ایسے حالات سے کوئی آزادی نہیں. لیکن بہرحال وہاں مسلمان موجود تھے. جب اس وفد کی ان مسلمانوں سے ملاقات ہوئی، یہ آزادی کے بعد جب روس آزاد ہوا، وہ ریاستیں جو آزاد ہوئیں، تو اس وقت جمعے کا وقت تھا. اسی طرح اور کوئی نماز کا وقت آیا تو وہاں کے لوگوں نے مولانا منت اللہ رحمانی صاحب سے اس نماز میں جس میں 4 رکعتیں پڑھی جاتی ہیں عرض کیا کہ آپ امامت فرمائیں. تو مولانا رحمانی نے کہا کہ نہیں، آپ بھی لوگ امامت کرائیں کیونکہ مسئلہ الگ ہے. تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ حضور، ہمیں معلوم ہے کہ آپ 2 رکعت نماز پڑھا دیں گے، ہم 2 رکعت اور پڑھ کے 4 مکمل کر لیں گے، پورے کر لیں گے. یہ مسئلہ ہم کو معلوم ہے. اب مولانا منت اللہ رحمانی اور بورڈ کے اس وفد کو سخت حیرت ہوئی کہ ایسے سنگین حالات میں جہاں جو ہے دہائیوں سے اسلام پہ پابندی ہے، وہاں ایک مشکل مسئلہ بھی لوگ جانتے ہیں کہ نماز کیسے مکمل کریں. تو دین کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ کی. ایسے حالات میں بھی انہوں نے دین کو محفوظ رکھا. تو پھر انہوں نے اپنے دین کے محفوظ رکھنے کے طریقے بتائے کہ ہم نے اپنے بچوں کو قرآن کیسے پڑھایا. ایسا کرتے کہ جو کھیت میں کاشتکار کام کرتے وہ عالم ہوتے، وہ کاشتکاری کر رہے ہیں، کھیت میں کام کر رہے ہیں، ان کے ساتھ ان کی مددگار کے طور پہ ہم اپنے بچوں کو بھیج دیتے کہ وہ ان کی مدد کریں گے. تو وہ ساتھ میں رکھ کے دین سکھاتے، کلمہ سکھاتے، 6 کلمہ پڑھاتے اور نماز کے احکام بتاتے. اس طرح وہ دین کو سکھاتے. اور ہم لکڑیوں پہ الف با قاعدہ لکھ کے تختی لکھ کر تہخانوں میں چلے جاتے، وہاں ننھے بچوں کو الف با پڑھاتے. اس طرح ہم نے اپنی نسلوں کو دین سے آشنا کیا اور دین ان کو سکھایا. تو اب آپ غور کیجئے کہ ایسے ملک میں جہاں دین پہ پابندی تھی، لا مذہب ملک تھا، وہاں مسلمانوں نے اپنے بچوں کو دین پڑھایا، دین سکھایا، دین کو محفوظ رکھا.
اب جب ہم اپنے ملک کے حالات کو دیکھتے ہیں، ہمیں جب کہ دستوری اعتبار سے اپنا دین پڑھنے، پڑھانے، سکھانے، اس کو دوسروں تک سمجھانے اور اس کی دعوت دینے اور پرچار کرنے کی دستور ہند ہمیں اجازت دیتا ہے، اس کے باوجود ہمارے یہاں ہماری جو نئی نسل ہے وہ دین سے ناواقف ہوتی جا رہی ہے۔ کیوں ناواقف ہو رہی ہے؟ اس میں کوتاہی ہماری کہ ہم نے اپنے بچوں کو کانوینٹ اسکولوں میں بھیجا، پبلک ان اسکولوں میں بھیجا جہاں دین کی تعلیم نہیں ہوتی، اور اپنی نسل کو، اپنے نونہالوں کو، اپنے معصوم بچوں کو ہم نے مشنریز کے حوالے کر دیا، یا تو مشنریز کے حوالے کیا یا جو انگلش میڈیم اسکول اسی مشنری اسکول کے طرز پہ چل رہے ہیں ان کے حوالے کیا کہ وہ 2-2.5 سال کا بچہ وہ اسکول کے حوالے، جبکہ ماہرین بتاتے ہیں کہ 4 سال سے پہلے تعلیمی بوجھ نہیں ڈالنا چاہیے باقاعدہ۔ پھر یہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ اسلام تو دین کی تلقین اول وقت سے کرتا ہے، حتیٰ کہ جب بچہ جو ہے شکم مادر میں ہو، ماں کے پیٹ میں حمل ہو، اس وقت سے دین کی تعلیم شروع ہو جاتی ہے۔ والدہ کو، اس ماں کو یہ تلقین کیا جاتا ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ نمازوں کی پابندی کرے، تسبیحات کی پابندی کرے، اور شکم میں جنین کے پلنے میں ماں کے پیٹ میں جو بچہ پلتا ہے اس میں ماحول کا پورا اثر ہوتا ہے۔ حتیٰ کہ ایک ریسرچ ہماری نگاہوں سے گزری تھی کہ ایک لوگوں نے، گروہ نے ریسرچ کیا کہ ایک حاملہ کو ایسے کمرے میں رکھا گیا جس میں چاروں طرف دیوار کو شیر کی کھالوں سے دیوار پہ رکھ دیا گیا۔ دیوار پینٹ جو ہے وہ شیر کے تصویروں کا اور شیر کے کھال کا اور شیر کے پھنٹوں کا وہ کر دیا گیا۔ جب وہ ماں پورے دن اس میں گزارے اس نے، تو جو بچہ پیدا ہوا اس کے اوپر گویا شیر کے جسم کے وہ نشانات موجود تھے۔ تو گویا باہر سے جانے والی آواز اور خاص طور پہ غذا، حلال غذا جب مائیں کھائیں گی تو بچے کی پرورش، اس کا خون، اس کا گوشت پوست حلال غذا سے جب پروان چڑھے گا، جب اس کی پیدائش ہوگی تو وہ ننھا بچہ اندر سے بھی وہ خوش طینت ہوگا، فطرت پہ ہوگا، اچھائی کو پسند کرے گا۔ اور اگر حاملہ خاتون حرام غذائیں کھائے گی تو حرام کے اثرات اس کے بچے پہ پڑیں گے۔ اسی واسطے قرآن کہتا ہے کلوا من الطیبات، پاکیزہ، خوشگوار، حلال، اچھے رزق کھاؤ، اور خبائث یعنی حرام چیزوں سے، حرام غذاؤں سے پرہیز اسلام سکھاتا ہے۔ جب بچہ ذرا سا اندر حرکت کرنے لگتا ہے، اور یہ ایک حقیقت ہے کہ قرآن نے آج سے 1400 سال پہلے، 1450 سال پہلے بچے میں، پیٹ میں بچہ کتنے مرحلوں سے گزرتا ہے قرآن نے اتنے پہلے بیان کر دیا۔ میڈیکل سائنس صدیوں وہاں تک نہیں پہنچی تھی، اب میڈیکل سائنس کہتی ہے کہ جو قرآن بیان کرتا ہے کہ کیسے کیسے مرحلے سے، کہ پہلے وہ بستہ خون ہوتا ہے، گوشت کا ٹکڑا ہوتا ہے، پھر ہڈی بنتی ہے، پھر وہ جو ہے تصویر بنتی ہے، اس کے بعد 120 دن میں اس میں روح پھونکی جاتی ہے، اس کے بعد آپ مشینوں کے ذریعہ اس کی آواز سن سکتے ہیں۔ تو یہ مرحلے جو قرآن نے بتائے
میڈیکل سائنس وہاں تک صدیوں نہیں پہنچ سکی۔ اس سے کھلا معجزہ ہے کہ قرآن اور اسلام اللہ کا دیا ہوا مذہب ہے۔ تو یہ بچہ جب ہماری جو ہے بہنوں کی، ہماری ماؤں کی، ہماری مسلم بچیوں کی گود میں آتا ہے تو اس بچے کی حفاظت جس طرح ہم مختلف میڈیکل کی تدابیر اختیار کر کے، طبی تدابیر اختیار کرتے ہیں، 10 قسم کے ٹیکے لگواتے ہیں، کیوں؟ تاکہ اس کی صحت محفوظ رہے۔ اب اس کے دین کو، اس کے دماغ کو، اس کے فکر کو دینی غذا پہنچانے کے لیے بھی ہمارے لیے فرض ہے کہ ہم اس کی غذا دیں۔ سب سے پہلی غذا کیا دی جاتی ہے؟ بچے کے پیدا ہوتے ہی اس کے دائیں کان میں اذان کی جاتی ہے، کبریائی بلند کی جاتی ہے، نغمہ توحید اس کے سرشت میں پیوست کیا جاتا ہے کہ پہلی آواز اللہ اکبر کی۔ یہاں تک تو ہمارے اختیار ہے۔ اس کے بعد پھر حدیث میں آتا ہے کہ جب بچہ بولنے لگے تو سب سے پہلے اس کو کلمہ سکھاؤ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سکھاؤ۔ اب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سکھانے کا ہمیں حکم ہے، لیکن ہمارے گاؤں میں، ہماری بڑی بڑی کالونیوں میں ایسے بچوں کو کیا سکھایا جاتا ہے وہ آپ جانتے ہیں۔ مختلف ریکارڈنگ چلتی رہتی ہے، میوزک کی آواز آتی رہتی ہے، مختلف غیر مناسب لوگوں کے نام اس پہ چلتے رہتے ہیں، اور وہ ننھا بچہ چھوٹا سا موبائل لیے گھومتا رہتا ہے، کبھی کچن میں جاتا ہے، کبھی جو ہے ہال میں جاتا ہے، کبھی بیڈ روم میں جاتا ہے۔ ماں پریشان ہو کے کہ مجھے ابھی چائے تیار کرنی ہے، موبائل بچے کے ہاتھ میں تھما دیتی ہے، اور وہ بچہ وہ کچھ دیکھتا ہے، وہ کچھ سنتا ہے جو اس کو نہیں سننا چاہیے، جو اس کو نہیں دیکھنا چاہیے، جس سے اس کے دماغ کی معمولی نسیں متاثر ہوتی ہیں، اور میڈیکل سائنس کے حساب سے کسی وقت برین ہیمریج کا وہ بچہ شکار ہو سکتا ہے، اس کے بچے کے اندر دورہ پڑ سکتا ہے، دماغ کی نسیں متاثر ہو سکتی ہیں۔ یہ ہیں میڈیکل کے نقصانات۔ دین کا جو نقصان یہ ہے کہ اس کی زبان سے کلمہ نہیں نکل رہا، اس کی زبان سے اچھی بات نہیں نکل رہی ہے۔ اس واسطے سب سے زیادہ میرے بزرگوں، میرے دوستوں، میرے جوانوں کس چیز کے فکر کی ضرورت ہے؟ آج ہمارے ماں باپ کو، ہمارے بڑوں کو یہ فکر ہے کہ اب تو عمر جو ہے وہ ڈھلی جا رہی ہے، بچوں کے لیے کچھ کر دیں، کوئی بنگلہ بنا دیں، کوئی کار خرید دیں، کوئی کاروبار کرا دیں، کوئی باغ خرید لیں، کوئی زمین خرید لیں کہ بچہ اس پہ گزر بسر کرے۔ گزر بسر کرنے کی ہمیں بڑی فکر ہے۔ سب سے زیادہ فکر کس چیز کی ہونی چاہیے؟ سب سے زیادہ فکر کس چیز کی ہونی چاہیے؟ آئیے ہم اس شخصیت کا نام لیتے ہیں جس شخصیت کی وصیت، ان کی تاکید، ان کے آرڈیننس اور ان کے فرامین قرآن نے نقل کیے ہیں کہ ان کو کس چیز کی فکر تھی؟ اپنی نسل کے بارے میں۔ قرآن کہتا ہے سورہ بقرہ میں، جیسا کہ میں نے ابھی تلاوت کیا، ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، کہ کیا آپ لوگ اس وقت تشریف فرما تھے، موجود تھے جب کہ یعقوب علیہ السلام کو موت کا وقت قریب آیا، جب بڑھاپا چھا گیا، لگا کہ وہ مرنے والے ہیں، تو یعقوب نے کیا کیا؟ انہوں نے اپنے بیٹوں کو، پوتوں کو، نواسوں کو، سب کو جمع کیا، اور جمع کر کے ایک سوال کیا۔ قرآن کہتا ما تعبدون من بعدی، اے بچوں، اے بیٹوں، اے پوتوں، اے نواسوں، اے میری نسل کے بچوں، بتاؤ میرے جدا ہونے کے بعد، روح نکلنے کے بعد، مرنے کے بعد کس کی پوجا کرو گے؟ تو گویا یعقوب علیہ السلام نبی ہیں، جن لوگوں
جمع کر رہے ہیں وہ نبوت کے خاندان کے صاحبزادگان اور افراد ہیں. ان کے بارے میں جو فکر ہے وہ یہ ہے کہ میرے بعد یہ دین متین پر، دین حنیف پر، دین توحید پر، میرے دین پہ قائم رہیں گے یا نہیں، اس کا سامان کروں، اس کی یقین کرا لوں، اس کے بعد میری موت ہے. تو سب سے بڑی فکر اے بزرگوں یہ ہے کہ آپ کی یہ نئی نسل جو ہے وہ اس کا دین باقی رہے گا یا نہیں، اس کی فکر ہے. سوال کیا کس چیز کی پوجا کرو گے؟ تو ہمارے مرنے کے بعد ہمارے بچے کیا مسجد آئیں گے یا نہیں آئیں گے؟ اس کا یقین ہونا چاہیے ہم کو، اس کی تدابیر کرنی چاہیے. کیا بات ہے کہ آج دادا میاں، آج تاؤ میاں، آج بڑے میاں مسجد فجر کے وقت یہاں چلے آ رہے ہیں، اور پیچھے جو نسل بیٹھی ہوئی ہے فجر میں غائب. جیسے یہ جمعہ فرض ہے ایسے ہی فجر کی نماز فرض ہے. اے میرے عزیزوں بتاؤ کیا آپ لوگ فجر میں حاضر کیوں نہیں ہوتے؟ لازم ہے کہ آپ فجر پڑھیں، فرض ہے کہ فجر پڑھیں. ان بڑوں کی ذمہ داری ہے کہ آپ کو اٹھائیں. آج ایسا ہوتا ہے کہ جب دادا میاں گھر سے نکلتے ہیں یا باپ تو فجر کے وقت پاؤں دبا کے نکلتے ہیں، کنڈی آہستہ سے کھولتے ہیں، چٹخنی دھیرے سے کھولتے ہیں. کیوں؟ کہیں بہو جان نہ جائے، کہیں بیٹے کی نیند نہ خراب ہو جائے. اور آپ چلے آتے ہیں مسجد میں. جو آپ چلے آئے تنہا مسجد میں، بیٹوں کو چھوڑ کے، پوتوں کو چھوڑ کے، نوجوان بچوں کو چھوڑ کے اور گھر کی عورتوں کو چھوڑ کے کہ وہ ان کو نہیں اٹھایا، اس کے ذمہ دار آپ. جس طرح آپ ذمہ دار ہیں کہ ان کو کھانا پہنچائیں، ان کی غذا کا انتظام کریں، ان کے لیے عید کے جوڑے لائیں، ان کی شادیاں کریں، اور آپ خوب کرتے ہیں، اس سے زیادہ ذمہ دار ہیں کہ ان کے دین کی فکر کریں، ان کو مسجد لائیں، فجر کی نماز میں شریک کریں، نماز پڑھائیں، تلاوت کرائیں. یہ ضروری ہے. یہی یعقوب علیہ السلام نے پوچھا ما تعبدون من بعدی، میرے بعد تم کس کی پرستش کرو گے؟ تو سب نے بڑے لائق تھے، بڑے فائد تھے، شریف النسل تھے، انہوں نے جواب دیا نعبد الہک. جناب علی، ابا حضور، ہم آپ کے معبود کی پرستش کریں گے. آپ کے باپ دادا جو ابراہیم، اسماعیل، اسحاق علیہم السلام ہیں، ان کے دین پہ قائم رہیں گے. الہ واحدہ، ایک الہ کی پرستش کریں گے، ایک خدا کی پرستش کریں گے، اور ہم سب آپ کے اللہ کے تابعدار رہیں گے. تو میرے بزرگوں، اس وقت سب سے بڑی فکر جو ہے انسانی دنیا کے لیے، انسانیت کو قائم کرنے کے لیے، وہ ہے دین کی فکر، دین کو باقی رکھنے کی فکر. وہ دین کیسے باقی رکھا جائے؟ وہ دعوت کے ذریعہ، وہ تبلیغ کے ذریعہ، جمعے کے خطبوں کے ذریعہ، باہمی ملاقاتوں کے ذریعہ، مکاتب کے ذریعہ، مدارس کے ذریعہ، جامعات کے ذریعہ، دیندار حلقوں کے ذریعہ دین کو باقی رکھنا. خاص طور پہ اس ملک میں، اور اس ملک کے جو حالات ہیں وہ آپ جانتے ہیں. ہماری بچیاں، کیا بات ہے کہ ہم اخبارات میں پڑھتے ہیں کہ ہماری مسلم بچیاں ہندو بچوں کے ساتھ دوستی کر رہی ہیں، شادیاں کر رہی ہیں. ذرا پڑھ کے کیا آپ کو جھٹکا لگتا ہے؟ موبائل میں جب خبر آتی ہے، تصویر آتی ہے کہ مسلم بچی نے غیر مسلم کے ساتھ جو ہے شادی کر لی، تو کیا غیرت جاگتی ہے آپ کی؟ کیا ہو رہا ہے؟ یہ ایسا دن کیوں آ رہا ہے؟ ہم نے اپنی بچیوں کو ایسے کالجوں میں کیوں بھیجا جہاں آزادانہ تعلیم دی جاتی ہے؟ اگر ہم پڑھائیں، اپنے مسلم کالج قائم کریں، اور ایسے کالج جو دیندار بچیاں پڑھیں. میں صاف کہتا ہوں، چاہے وہ لڑکیوں کے مدرسے ہوں یا لڑکیوں کے کالج ہوں، ہمیں تعلیم کے ساتھ ساتھ دیندار بچیاں چاہیے.
چاہے لڑکیوں کا مدرسہ ہو وہاں سے پڑھنے والی دیندار بچی نکلے، کالج ہو دیندار بچی چاہیے۔ تو اس لیے ہمارے فرائض